وزیر اعظم عمران خان بن رہے ہیں. پنجاب میں جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ پی ٹی آئی کا اور نون لیگ کا بڑا ٹف مقابلہ ہوگا. 5 سال اسمبلی میں بیٹھے اور بیٹھ کے آپ نے کچھ کیا بھی NA48 والوں کے لیے, اسلام آباد والوں کے لیے, کہ صرف بیٹھے رہے آپ اسمبلی میں. اتنی رتھلیس قسم کی بوروئنگ ہوئی پچھلے کو 5 سال میں, اتنے قرضے لیے کہ اس کو واپس کرنے کا تو کوئی طریقہ ہے نہیں. کیا کریں گے آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسد عمر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. NA54 سے الیکشن لڑ رہے ہیں, NA48 سے پہلے الیکشن لڑ چکے ہیں اسلام آباد سے, اور اسمبلی میں انہوں نے جو کچھ کیا وہ میں پوچھوں گا ان سے آج. پھر حلقے میں انہوں نے NA48 میں کیا کیا کچھ کیا وہ بھی میں پوچھنا چاہوں گا, اور آگے کیا کرنا چاہتے ہیں وہ بھی میں پوچھوں گا. پی ٹی آئی کا جو بھی ہے ارادے وہ تو آپ کے سامنے ہے, لیکن یہ میں چاہوں گا یہ کہ اسد عمر صاحب جو ہے, جو ایک کارپوریٹ ورلڈ سے نکل کے آئے, اور اس وقت حالت یہ ہے جو میں اس وقت لے رہا ہوں آپ کے سامنے یہ انٹرویو, بجلی نہیں ہے اس میں. پی ٹی آئی کی کوئی سازش نہیں ہے, کیونکہ پی ٹی آئی ابھی پاور میں نہیں آئی اور پی ٹی آئی نے بجلی بند نہیں کی. ٹھیک ہے, سو یہ میں کلیئر کر دوں. سو دیر از نو لائٹ, ہم بالکل یہ جو سن لائٹ ہے اس پہ گزارا کر رہے ہیں, سو آپ بھی گزارا کریں. بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا. اور کارپوریٹ ورلڈ سے ان دفتروں میں اور ادھر ادھر دھکے کھاتے ہوئے کیسا لگ رہا ہے؟ یہ دفتر تو بڑا لگژری ہے جی. میرا حلقہ جو ہے لوگوں کے لیے زیادہ تر جو ہے نا, وہ اسلام آباد شروع ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس سے, اور وہ سرینا میریٹ پہ ختم ہو جاتا ہے. اگر آپ میرا حلقہ آ کے دیکھیں گے تو آپ کو یقین نہیں ہے کہ اسلام آباد ہے. میں پنڈی اسلام آباد سے تعلق رکھتا ہوں. اچھا, پنڈی اسلام آباد سے, تو پھر آپ شاید جانتے ہو اسلام آباد میں بھی جو F7, F8, F10 کی دنیا والے ہیں نا, ان کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ ذرا سا آپ آگے نکلیں تو حالات کیا ہے. بالکل ظاہر ہے جی بہت مختلف ہے, لیکن زیادہ ریوارڈنگ ایکسپیرینس ہے, زیادہ ریوارڈنگ. وہ کیسے یار؟ ایک تو لوگ بہت اچھے, اچھا, میں آپ کو سچی بات بتاؤں, بہت اچھے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یار 5 سال کے اندر مجھ سے کسی نے ناجائز کام کرنے کو نہیں کہا. کیوں؟ انفرادی اچھے لوگ ہیں نا, وہی تو میں کہہ رہا ہوں, اچھے لوگ ہیں. انفرادی کام بہت کم لوگوں نے ریکویسٹ کی. جو کسی نے کی وہ جائز ریکویسٹ کی, اور زیادہ تر لوگوں نے صرف اجتماعی کام کی ریکویسٹ کی اور جائز کاموں کی. تو مجھے تو اس لیے میں ایک, آپ کو شاید پتا ہو کہ بڑی خبر تھی کہ جی کراچی سے لڑیں گے اگلے کہ نہیں لڑیں گے. اچھا, جب حلقے 3 ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ شاید یہ درمیان والا جہاں سے شہر زیادہ ہے شاید وہاں پہ زیادہ الیکشن لڑے. لیکن کیونکہ یہ چبن جو ہے جس کا تقریباً نصف دیہی اور نصف شہری ہے, یہ زیادہ حصہ بنتا تھا میرے پرانے الیکشن کا, پرانے حلقے کا. میں نے تو یہ جینوئنلی میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا مجھ پہ قرض ہے جو میں نے اتارنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان وزیر اعظم بنے گا تو اتاریں گے. وزیر اعظم عمران خان بن رہے ہیں انشاءاللہ جی, انشاءاللہ. یہ تو سوچو, میں اس کو آپ کو بتاتا ہوں, اسلام آباد کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں سارے پاکستان سے بسنے والے لوگ آتے ہیں, سارے پاکستان سے. وہ جو بھی آپ دیکھیں کہ عید کے وقت اسلام آباد کی آدھی پاپولیشن غائب ہو جاتی ہے. تو اسلام آباد میں جب ہم پھرتے ہیں تو ہر گھر میں جائیں نا تو ایک الگ جگہ کی آپ کے پاس خبر آ رہی ہوتی ہے کہ جی فلانے چکوال میں کیا ہو رہا ہے, تو اٹک میں کیا ہو رہا ہے, اور چرسدہ میں کیا ہو رہا ہے, نواب شاہ میں کیا ہو رہا ہے, ہر جگہ پشین میں کیا ہو رہا ہے. تو وہ پچھلے 1 مہینے سے جو ہے نا, جس کو سیاسی زبان میں بولتے ہیں نا کہ ہوا چل رہی ہے. اچھا, باقاعدہ وہ آپ کو فیل ہوتا ہے. ہوا چل پڑی ہے, ہوا چل پڑی. دیکھ لیں, مجھے اپنے حلقے کے اندر یہ فیل ہوتا ہے. ریسرچ کے نمبرز آپ دیکھ لیں, وہاں سے جو کولڈ سٹیٹسٹکس ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں یہ بتا رہے ہیں. لیکن جیسے میں نے کہا نا, ماحول اس سے زیادہ, کیونکہ وہ کارپوریٹ ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں لیڈنگ انڈیکیٹر, یعنی وہ چیز جس کو دیکھ کے آپ آگے کا حال بتا سکیں کہ کیا ہونے والا ہے. تو وہ جو لوگوں کی بات چیت ہوتی ہے نا, جب ڈیروں میں اٹھتے بیٹھتے لوگ جو بات کرتے ہیں نا, وہ بتا رہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلا وزیر اعظم عمران خان. یہ دیکھ لیجئے گا کہ ہیلری کلنٹن کو بھی آخری 3-4 روز میں سیٹ بیک ملا تھا, یو نو اٹ. نہیں, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. ہمارے یہاں تو وہاں تو سر بڑا صاف ستھرا الیکشن ہوتا ہے, وہاں پہ تو بہت صاف ستھرا الیکشن ہوتا ہے. ادھر تو آدھا الیکشن ڈے ہوتا ہے. یہاں تو جو شام کو 5 بجے جیتا ہوتا ہے وہ رات کو 10 بجے ہار جاتا ہے. تو وہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. اس لیے سارے تحریک انصاف کے سپورٹرز کو خدا کا واسطہ یہ نہ سوچ کے گھر بیٹھ جانا کہ کام ہو گیا ہے. تو محنت تو ظاہر ہے کرنی ہے, آخر دن تک کرنی ہے. اور مقابلہ ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی کو ون سائیڈڈ الیکشن ہے, مقابلہ ہے. لیکن میرے خیال میں, اور تقریباً آپ تمام ریسرچ دیکھ لیں, تجزیہ نگار دیکھ لیں, سب کا یہ کہنا ہے. سب سے بڑی تو بات یہ ہے کہ جو سب سے بڑے مد مقابل ہیں جناب میاں محمد نواز شریف, وہ روزانہ کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو تحریک انصاف کی حکومت بننے جا رہی ہے. تو وہ ہمارے لیے گواہی دے رہے ہیں. تو اس سے زیادہ مستند گواہی کیا چاہیے. اچھا, ان کے واپس آنے سے آپ کو کوئی سیٹ بیک ملے گا؟ ویسے تو پنجاب میں جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ پی ٹی آئی کا اور نون لیگ کا بڑا ٹف مقابلہ ہوگا.
ऐसे नेक टू नेक आप लोग चलेंगे, ठीक है। मियां साहब के वापस आने से एक थोड़ी सी एनर्जी आ गई है लोगों में, नून लीग के वर्कर्स में, सो वो आपको टफ टाइम मिलेगा? नहीं, पहली बात तो अभी मियां साहब जब आ जाएंगे ना तो फिर हम ये फैसला करेंगे कि आ गए हैं या अभी सिर्फ आवाज ही लगाई है। मुझे पता है 13 तारीख की उन्होंने अनाउंसमेंट की है। डाउट है आपको? जी, मेरे ख्याल में। अच्छा। देखें, अगर, और वो मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि अगर उन्होंने ना भी आना हो ना तो उनके पास कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि ऐलान करें कि मैं आ रहा हूँ। अगर वो ऐलान कर दे मैं नहीं आ रहा तो फिर तो बिल्कुल ही खत्म हो गया ना। तो अगर वो नहीं भी आना तो उन्होंने ये कहना है, क्योंकि उन्होंने तारीख बड़ी लंबी दी है भाई। उसूलन तो उनको करना चाहिए था कि अच्छा मैं कल सुबह आ रहा हूँ, लेकिन उन्होंने 1 हफ्ते आगे का प्लान दिया है। तो उससे कुछ सवाल पैदा होते हैं कि शायद ये एक ऐलान है, लेकिन आए या ना आए। मियां साहब जो हैं उनके सियासत के जो अच्छे दिन थे वो माजी का हिस्सा है, वो मुस्तकबिल का हिस्सा नहीं। अच्छा, चलें। आपने क्या असेंबली में बैठ के, आप 5 साल बैठे रहे, 5 साल असेंबली में बैठे, और कई लोगों को ये है कि पता नहीं जनाब असद उमर गायब हो गया कहीं, ठीक है। असेंबली में बैठ के आपने कुछ किया भी NA48 वालों के लिए, इस्लामाबाद वालों के लिए, सिर्फ बैठे रहे आप असेंबली में? देखिए, हम तो जंग ये लड़ते रहे ना। मैं बाई इलेक्शन जीता था, मैं ऑपोजिशन कैंपेन बनने जा रहा था, तो मैंने जब कैंपेन की ना तो मैं कोई वादा नहीं ये करता था कि मैं आपकी सड़कें बना दूंगा, कि स्कूल बना दूंगा, क्योंकि 100% बजट जो है वो हुकूमत के पास होता है। लेकिन कानून साजी के ऊपर तुम्हारा इख्तियार है, असेंबली में आवाज उठाने के ऊपर तुम्हारा इख्तियार है। मेरे ख्याल में अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे 5 साल में तो शायद कोई और ऐसा हल्का ना हो बशमूल इस्लामाबाद के दूसरे के हल्के के जिसकी आवाज इतनी उठाई गई हो जितनी मैंने 48 की उठाई। मोटी मोटी 2-3 चीजों की मैं मिसाल देना चाहूंगा जी। एक 1961 में कानून बनता है सीडी एक्ट। उस सीडी एक्ट एक गैर मामूली ताकत देता है हुकूमत को कि वो जाके जबरी कब्जा कर सकती है जमीन के ऊपर। अवार्ड अनाउंस किया और उसके बाद जो उनकी मर्जी उस रेट के ऊपर आपने जमीन जो है वो ले ली। कब पेमेंट होगी, हो भी कि नहीं होगी, वो हुकूमत का फैसला। 10-10, 20-20, 30-30 साल उनको रुला दिया। जो मालिकान थे इस्लामाबाद के उनको मुतासरीन इस्लामाबाद बना दिया। ये 57 साल से बड़े लोग इस्लामाबाद के सियासतदान जो है असेंबली में जाते रहे, किसी को ख्याल नहीं आया कि ये जुल्म है। मैं लेके गया जी कानून CDA के इस काले कानून के खिलाफ, और मैंने कहा ये जबरी जो कब्जे का राइट है ये पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है। सेक्शन 4 लगता है कौमी मंसूबे के लिए, कोई डैम बनाना है, एयरपोर्ट बनाना है, हाउसिंग कॉलोनी के लिए सेक्शन 4 पाकिस्तान में कहां लगता है। तो उसके खिलाफ मैं बिल लेके गया। वो और बात है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने न सिर्फ मुखालफत की बल्कि कैड मिनिस्टर जनाब तारिक फजल चौधरी ने कहा कि असद उमर को पता नहीं किसने बता दी है, लोग तो खुशी खुशी जमीन CDA को देते हैं। मैं आज तक ढूंढ रहा हूँ कौन है जो कुछ जमीन देते हुए। इसी तरीके से 1973 के अंदर कोटा सिस्टम आया। अच्छा, 45 साल गुजर गए। चारों सूबों के नौजवानों का कोटा है वफाकी नौकरियों के अंदर। आजाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, फाटा सबका कोटा है। वाहिद वफाकी इकाई जिसका कोई कोटा नहीं है वो इस्लामाबाद है। 45 साल गुजर गए, किसी इस्लामाबाद के सियासतदान ने ये आवाज नहीं उठाई। मैं करारदाद लेके गया, मैंने कहा ये जुल्म है, इस्लामाबाद के नौजवानों को कोटा भी होना चाहिए। वो कायमा कमेटी से पास भी करवा ली। तो ये मंजूर शुदा करारदाद है कि इस्लामाबाद के नौजवानों का कोटा होगा वफाकी नौकरियों के अंदर। जो कोटा है वो बजाते खुद आइन के अंदर लिखा हुआ है, तो वो आईनी तरमीम होनी है। आईनी तरमीम प्राइवेट मेंबर कर नहीं सकता, वो हुकूमत ने करनी है। फिर वही मुस्लिम लीग नून आ गई, उन्होंने ये सारा काम हमने कर दिया था, तो उसके बाद भी उनको इतनी नहीं तौफीक हुई कि वो अमेंडमेंट लेके आ जाते। इसी तरीके से इस्लामाबाद के ताजरों का सबसे बड़ा मसला कानून किराएदारी। आप एक मार्केट से आखिरी मार्केट तक चले जाना, एक ही आवाज आपको मिलेगी कानून किराएदारी। असेंबली के अंदर मैं बिल लेके पहुंच गया जी। वो 4.25 साल से बिल पड़ा हुआ है असेंबली के अंदर। मुस्लिम लीग नून जो है 4.25 साल लारे देती रही इनको जी बिल्कुल हम साथ है। आखिरी दिन तक भी शायद खाका नबासी इनको बोलता रहा कि मैं बिल पास करा दूंगा, नहीं कराया। आखिरी जो मिसाल के तौर पे आज मैं फहरिस्त तो गिनाता चला जाऊंगा। नहीं जरूरी है। इस्लामाबाद की लोकल गवर्नमेंट का कभी इलेक्शन ही नहीं हुआ। देही इलाकों में हुए थे, पूरे इस्लामाबाद का कभी इलेक्शन ही नहीं हुआ था। सबसे पहला बिल तो मैं ये लेके गया क्योंकि मैं और तहरीक इंसाफ इसमें यकीन रखते हैं कि जब तक ताकत और इख्तियार और वसाइल निचली सतह तक नहीं पहुंचेगी ना, तो अवाम की जो रोजमर्रा के मसाइल है ना, गली बनाने का, लोकल एरिया के अंदर सफाई का, पार्क्स का, क्लिनिक्स का, BHUs का, स्कूलों का, ये बेहतर नहीं हो सकता। तो मैं बिल लेके पहुंच गया जी इस्लामाबाद का एक्ट। उन्होंने फाइनली वो कानून तो बना दिया, और वो मेरे बिल की वजह से नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके रखा बंदूक सर के ऊपर तो बना दिया, लेकिन बिल्कुल बेख्तियार है। मैं तरमीमी बिल मेरा पड़ा हुआ है और वो भी कायमा कमेटी से पास पड़ा हुआ है। इंशाल्लाह ताला उसको कराएंगे।
اس کے اندر ہم نے کہا ہے کہ یونین کاؤنسل لیول تک ہم اختیارات اور وسائل لے کے جائیں گے تاکہ یونین کاؤنسل بھی جو نمائندے ہیں جو اس وقت تک زیادہ تر اس وقت میئر ڈپٹی میئر سارے نون کے زیادہ چیئرمین نون کے بے اختیار ہیں بیچارے, کچھ نہیں کر سکتے, وہ بھی چھپتے پھرتے ہیں لوگوں سے. تو ایک ایسا نظام لے کے میں مبشر, جب آپ تو مجھ سے چھوٹے ہو, بڑی مہربانی آپ کی, لیکن میں جس وقت پہلی میں نے آنکھ کھولی نا تو 1977 کی الیکشن کیمپین چل رہی تھی. میں اس وقت 15 سال کا تھا, 16 سال کا ہونے والا تھا. تو دیواروں پہ لکھا ہوتا تھا چہرے نہیں, نظام کو بدلو. میں بہت اسٹرانگلی اس میں بلیو کرتا ہوں, نظام کو بدلو. تو اس لیے جو بھی میں نے آپ کو چینجز بتائی نا وہ ساری ہیں کہ سٹرکچر میں جڑ پہ جاؤ پرابلم کی, اور یہ لوگوں کو جو سروس ڈیلیوری نہیں ہو رہی نا جس کی وجہ سے بیچارے لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں. وہ جمہوریت ہم کرتے ہیں, جمہوریت کا ہمارا مطلب ہے کہ ہمیں وزیر اعظم بننے کا اور منسٹر بننے کا فائدہ, اور لوگوں کے کام جب تک نہیں ہوں گے تو کیا جمہوریت کا فائدہ. تو وہ میرا ترمیمی بل بھی رکھا ہوا ہے. یہ سارے کام جو ہم لے کر گئے اسمبلی کے فلور پہ, محنت کی, تیاری کی, اور سب مسلم لیگ نون کی مخالفت کی وجہ سے رک گئے. پتہ نہیں اللہ جانتا ہے وجہ کیا تھی. میں تو ان سے پوچھتا تھا کہ اور کچھ نہیں یار, اسلام آباد کے لوگوں کا خیال نہیں, الیکشن لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا, اسی لیے کر لو. انشاءاللہ تعالیٰ جیسے میں نے پہلے کہا عمران خان آنے والا ہے وزیر اعظم, تحریک انصاف کی اکثریت ہوگی. وہ آپ سوال گول کر گئے, کارپوریٹ ورلڈ کے اندر ڈیفرنٹ آل ٹوگیدر ڈیفرنٹ بال گیم, بالکل مختلف زندگی, بالکل مختلف زندگی ہے, اور یہ زیادہ ریوارڈنگ ہے. یہ زیادہ ریوارڈنگ ہے. اتنے یار ایسے آپ کو اچھے لوگ کہاں ملیں گے, وہ آپ کو گھر بلائیں, کھانا کھلائیں, اور اس کے بعد آپ کا شکریہ ادا کریں کہ آپ آگے مفتہ اٹھا کے چلے گئے. اتنے اچھے لوگ ہیں. آپ پاکستان کی سوشل ہائرارکی میں جیسے جیسے نیچے آتے ہیں نا تو آپ دیکھتے ہیں لوگوں کا خلوص جو ہے نا وہ بڑھتا جاتا ہے. تو بہت اچھے پاکستانیوں کے ساتھ ٹائم لگانے کا موقع ملا ہے. فرسٹریشن لیکن بے تحاشا, کیونکہ نظر آ رہا ہے سامنے کیا مسائل ہیں یار, اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ مسائل خود بخود ہو نہیں گئے. یہ سارے جو میں سی ڈی اے ایکٹ اور ان سب چیزوں کی بات کر رہا ہوں, وہ ایک اور چیز آپ اسلام آباد جانتے ہیں, آدھے سے زیادہ اسلام آباد جو انلیگل ہے. بجلی کا میٹر نہیں لگا سکتے, نہیں جی انلیگل ہے. گیس نہیں لگا سکتے, انلیگل ہے. بھائی کیوں انلیگل ہے؟ وہ ڈاکو ہیں, کون ہیں یہ؟ ایسے نہیں ہو گئے, یہ جان کے کیے گئے ہیں. کیونکہ جو مال بنتا ہے نا وہ سی ڈی اے ایکٹ سے بنتا ہے, جو جبری قبضے زمین کے, اور یہ جو انلیگل سٹیٹس دے کے نا میٹر لگانا ہے, یا مجھے ووٹ ڈالو یا مجھے پیسے دو, یہ پورا ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کے یہ نظام بنایا گیا ہے تاکہ لوگوں کی زندگی مشکل کی جائے اور خود کو امیر کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ جتنے ارب پتی اسلام آباد کی زمینوں پہ پیدا ہوئے ہیں نا, پورے پاکستان میں کہیں نہیں پیدا ہوئے. سرکاری افسر کروڑ پتی بن گئے, اور طاقتور صحافی ہر فیلڈ, فوجی, جرنیل. میرے پاس ایک پلاٹ بھی نہیں ہے. نہیں آپ کے پاس نہیں ہے, میرے پاس بھی نہیں ہے, لیکن بہت سارے. انفیکٹ میری بڑی پسندیدہ جگہ ہے شاہ عالم. میں جب وہاں جاتا ہوں نا میں بولتا ہوں یار مجھے ادھر زمین خریدنی ہے, لیکن جب تک یہ جبری قبضے والا قانون ہے میں نہیں لوں گا. جس دن ان کو انشاءاللہ تعالیٰ آزاد کرا دوں گا, کرائیں گے انشاءاللہ آزاد. جب یہ مالک ہوں گے اپنی زمین کے, اپنی مرضی کے فیصلے کریں گے, وہاں میں نے زمین ضرور خریدنی ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے, اتنی روتھلیس قسم کی بوروئنگ ہوئی پچھلے کوئی 5 سال میں, ایسے جیسے کوئی بندہ ظلم نہیں کرتا. کریانے کی دکان والا بھی اس طرح نہیں لیتا قرضہ, اس کو بھی وہ کوئی اپنی فیزیبلٹی بناتا ہے کہ میں ایسے واپس کروں گا. پچھلے 5 سال میں اتنے قرضے لیے کہ اس کو واپس کرنے کا تو کوئی طریقہ ہے نہیں ہے. کیا کریں گے آپ لوگ؟ آپ لوگ تو یا تو آئی ایم ایف کے ہاتھ میں پھنس جائیں گے, وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ آپ کو قرضہ دے گا, یا پھر آپ جائیں گے کہیں گے جی تھوڑا سا اور پیسے دے دو, چین کے پاس چلے جائیں گے, چائنا کو کہیں گے میں بیل آؤٹ کر دو یار. تو کیا کریں گے آپ؟ 2 سال تو آپ کو سمجھ نہیں آنی ہوا کیا ہے, اور ایکسپیکٹیشنز لوگوں کی اتنی ہائی ہے کہ وہ تو آپ کو نہیں چھوڑیں گے, وہ تو 3 مہینے بعد آپ کے متھے لگیں گے. آپ وہ فرق یہ بھائی جان, کریانے کی دکان والا جو قرض لیتا ہے نا تو وہ قرض اس نے واپس کرنا ہوتا ہے. یہاں پہ قرضے یہ لیتے ہیں, واپس عوام کرتی ہے. ان کی جیب سے کیا جاتا ہے, وہ عوام مقروض ہوتی گئی ہے, ان کی جائیدادیں بڑھتی چلی گئی ہیں. 30 سال پہلے کا آصف زرداری دیکھ لیں, آج کا آصف زرداری دیکھ لیں, اور یہ بھی بڑی مزیدار چیز ہے, میں سلائٹ وہ ڈیویشن ہے, لیکن بلاول زرداری صاحب جو ہیں وہ ساری باپ کی دولت جو ہے اس پہ بیٹھے میں, اور لوگ بولتے ہیں لیکن یار اس نے تو کرپشن نہیں کیا. خدا کا واسطہ وہ باپ کا ساری جائیداد کا وہ مالک ہے, اگر وہ کرپشن کے خلاف ہے تو کھڑا ہو کے اعلان کر دینا کہ میں آصف زرداری کو نہیں چھوڑوں گا کرپشن میں, یا میں اس کے جتنا بھی پیسہ ہے اس کو لعنت بھیجتا ہوں, اور میں خود زندگی میں پہلی دفعہ کوئی نوکری کروں گا یا کاروبار کروں گا کمانے کے لیے. تو یہ ہوتا یہ رہا ہے, ملک کی جو اثاثے ہیں وہ کم ہوتے گئے, قرضے بڑھتے چلے گئے, اور ان کی جائیدادیں بڑھتی چلی گئی ہیں. تو آگے ایک تو یہ بنیادی فرق یہ ذہن میں رکھیں, جو آپ بات کریں مشکل حالات, بالکل مشکل حالات ہیں,
ٹھیک ہے نا. لیکن وہ عمران خان صاحب بار بار اعلان کرتے ہیں کہ اگر تحریک انصاف کی حکومت ہوگی تو اسد عمر میرا وزیر خزانہ ہوگا. بڑا دل تو چاہے گا کہ انسان کھڑا ہو کے وہاں پہ تقریر کرے اور بولے یار یہ کر کے کیا گئے, لیکن آگے دیکھیں. یہ نہیں وہاں پہ کھڑے پہ بہانے نہیں بنانے کہ خزانہ خالی ہے, وہ ہمیں آج بھی پتا ہے خزانہ خالی ہے. تو اگر لوگ یہ سننا بھی نہیں چاہتے بھائی نا, مطلب اگر یہی آپ کو بتانا تھا تو بھائی آپ کیا نہیں کیا ضرورت تھی, یہ تو سڑک پہ چلے جائیں کسی دکان پہ آپ کھڑے پہ جا کے بیٹھ جائیں, وہ بھی آپ کو بتا دیں کہ خزانہ خالی ہے. تو ہم نے اس کے اوپر کانسنٹریٹ کرنا ہے کہ کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے, جہاں تک آپ لوگوں کی بات کریں, کرنا جو ہے اس کا میں آسان آپ کو جواب دیتا ہوں. یہ 3-4 سال چیخیں مارتے رہے, بانگیں مارتے رہے, خدا کا واسطہ کر کیا رہے ہو. یہ پاکستان کی صنعت, پاکستان کی زراعت, دونوں کو انہوں نے, کیونکہ اب تو گلوبل ولیج ہے نا, ہم ایک عالمی گاؤں کے اندر رہتے ہیں, ہمیں مقابلہ ہوتا ہے معیشتوں کا, اور وہ معیشت کا مقابلہ حکومت نہیں کرتی ہے, وہ ایک ایک کسان, ایک ایک تاجر, ایک ایک صنعت کار, ایک ایک مزدور یہ کرتے ہیں نا مقابلہ. تو آپ نے کیا کیا, ان کو رنگ میں اتار دیا مقابلے کے لیے. آگے بھاری بھرکم باکسر کھڑے ہوئے تھے, آپ نے اپنے باکسروں کے ہاتھ پیچھے مار دیے, انہوں نے مار مار گھسون بیڑا گرک کر دیا. کیا ہوا, آپ نے سب سے مہنگی کر دی بجلی خطے کے اندر, سب سے مہنگی کر دی گیس خطے کے اندر. آپ نے جو ان کے پاس بچا ہوا پیسہ تھا وہ ریفنڈ ریبیٹ روک روک کے, تاکہ آپ جعلی کم ڈیفیسٹ دکھا سکیں, آپ نے ان کو جو رہی صحیح کسر تھی اس کے اندر مار دیا. آپ نے ایگریکلچر کی انپٹ سب سے مہنگی کر دی. ہوا کیا, ہماری ایکسپورٹس پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا, 5 سال پہلے جتنی ایکسپورٹ تھی اس سے کم, ہماری درآمدات بڑھتی چلی گئی. وہ جو گیپ ہوا, وہ گیپ آپ نے قرضوں سے فل کیا. یہ ہم اس وقت سے بول رہے تھے. تو اس کو ہم نے ریورس کرنا ہے. ہم نے اپنے مزدور کو, اپنے کسان کو, اپنے تاجر کو, اپنے صنعت کار کو انسینٹیو دینا ہے, اس کو کھڑا کرنا ہے. بڑے محنتی لوگ ہیں موشب, بہت محنتی لوگ ہیں پاکستانی, مشکل زندگی گزارتے ہیں, اس لیے محنت کی عادت ہے. آپ ان کو ٹھیک انسینٹیو دیں گے, ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں گے, یہ دنیا سے مقابلہ کریں گے, جیت کے دکھائیں گے. اور آخری پوائنٹ جو آپ نے کہا تھا نا کہ یہ 3 مہینے بعد, ایسا نہیں ہے. لوگ دیکھتے ہیں آپ کی نیت ٹھیک ہے, آپ کی سم ٹھیک ہے, وہ پاگل نہیں ہے, ان کو پتہ ہے حقیقت کیا ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ شہباز شریف جو ہمیں بولتا ہے نا میں پیرس بنا دوں گا, وہ نہیں بنائے گا پیرس. ٹھیک ہے, اسی لیے خیبر پختونخوا میں کیا ہوا, خیبر پختونخوا کے سارے مسئلے حل تو نہیں ہوئے نا, لیکن لوگوں کو نظر آیا یار پہلی دفعہ کسی نے خلوص نیت سے کام کیا, بہتری نظر آنی شروع ہوئی زندگی میں لوگوں کی. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹائم کتنا لگے گا آپ کو دوبارہ ٹریک پہ لانے میں؟ سر بہتری نظر آنے کے لیے پہلے 1 سال کے اندر آپ کو واضح تبدیلی نظر آنی چاہیے, پہلے 1 سال کے اندر. اچھا, جو معیشت سے اگر میں ذرا باہر نکل کے بات کروں نا, معیشت کے بھی کچھ ایسے پہلو ہیں, اس میں ہر چیز جو ہے وہ وسائل کی ضرورت نہیں ہے. کچھ چیزوں میں جیب سے 1 روپیہ نہیں آتا. ویسے میں اسلام آباد کی پہلے بات کر رہا تھا, جو بہت بڑا مسئلہ ہے اسلام آباد کے تاجروں کا, قانون کرایہ داری بنانے میں وسائل نہیں چاہیے. جو ہم اسلام آباد کے نوجوانوں کی کوٹے کی بات کریں, وسائل نہیں چاہیے. متاثرین کے اوپر جو آپ نے یہ ظلم کیا ہوا ہے, کالا قانون بنا کے جبری قبضے کر رہے ہیں, اس کو ختم کرنے میں وسائل نہیں چاہیے. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ بہتری کے لیے کر سکتے ہیں, جس کے لیے کوئی لمبے چوڑے وسائل نہیں چاہیے. لیکن ظاہر ہے جن چیزوں میں زیادہ وسائل چاہیے اس میں ٹائم لگے گا, لیکن 1 سال کے اندر آپ کو واضح بہتری نظر آنی چاہیے. اور دیٹ از کہ جناب میں لوگوں کو جابس لے کے دوں گا. جاب سے مراد لوگوں کو ذرا کلیریفائی کرنے کی بھی ضرورت ہے. وہ کر چکے ہیں خود بھی ویسے, کہ یہ نہیں کہ سرکاری نوکریاں مل جائیں گی, کوئی تھانے دار بھرتی ہو جائیں گے, کوئی تحصیلدار بھرتی ہو جائیں گے, یہ نہیں ہے. تو وہ ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کرے ذرا ان ڈیپتھ جا کے, وہ کون سی نوکریاں ملیں گی, تاکہ لوگوں کا کانسیپٹ ذرا کلیئر ہو جائے. بالکل صحیح. پہلی بات تو یہ 1 کروڑ نوکریوں والا نمبر آیا کہاں سے. پاکستان کے پلاننگ کمیشن کے تخمینے کے مطابق تقریباً 20 لاکھ نوجوان ہر سال روزگار کی تلاش میں مارکیٹ کے اندر آتے ہیں, جاب مارکیٹ کے اندر, اور اس لیے 5 سال کے اندر 1 کروڑ ہو گئے. تو ہم نے کہا جناب ہمارا ہدف یہ ہے کہ اگلے 5 سال کے اندر 1 کروڑ ہم نے روزگار کے مواقع پیدا کرنے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہم نے کیوں کہا, ایک تو ویسے ہی آپ کی اخلاقی تو ہے ہی ہے کہ آپ کے نوجوان جو آپ کا مستقبل ہیں ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں. دوسرا یہ صرف اخلاقی نہیں ہے, یہ آئینی ذمہ داری ہے. ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہر ممکن کوشش کرے گی کہ ہر شخص کو روزگار ملے. ٹھیک ہے جی. ہمارا اتنا مذاق اڑایا مسلم لیگ نون والوں نے, شاید انہوں نے نہ پلاننگ کمیشن کے تخمینے پڑھے تھے, نہ انہوں نے آئین پڑھا ہوا تھا. اچھا, اب آئیں کہ جابس کہاں پہ کریٹ ہو. ہم نے باقاعدہ سیکٹرز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جہاں پر حکومت کی انسینٹیوز ہم نے وہاں پہ ڈال کے اور سپورٹنگ انفراسٹرکچر وہاں پہ بلڈ کر کے
ہم نے نوکریاں جن سیکٹرز کے اندر سب سے زیادہ پوٹینشیل ہے روزگار پیدا کرنے کا، جو براہ راست نوکریاں ہیں حکومت کی، وہ صرف 2 سیکٹرز ہیں جہاں پہ ہم ایکسپیکٹ کریں کہ ہماری پالیسیز کے مطابق کی وجہ سے براہ راست روزگار ہوگا. ایک ایجوکیشن ہے، خاص طور پہ پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن، اور دوسرا ہیلتھ کا سیکٹر ہے. اس کے علاوہ سارے جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جاب زیادہ کریٹ ہونے ہیں. آپ کا ٹورزم کا بے تحاشا پوٹینشیل ہے. دنیا میں پاکستان جیسا خوبصورت ملک ہی کوئی نہیں ہے. آپ کی ٹیکسٹائل ابھی بھی اگر وہ ان کو آپ ٹھیک انسینٹیفائز کر دیں، وہ تقریباً 5 لاکھ مزدور بے روزگار ہوا ہے پچھلے 5 سال کے اندر. فیکٹریاں بند ہوئی ہیں، ان کو آپ دوبارہ پیروں پہ کھڑا کر دیں. وہ ہے آئی ٹی سیکٹر کے اندر بہت پوٹینشیل ہے. سب سے زیادہ پوٹینشیل ہے ہاؤسنگ کے اندر. اس وقت پاکستان میں تقریباً جو ہاؤسنگ کا بیک لاگ ہے، یعنی وہ لوگ جن کے اوپر اپنی چھت نہیں ہے، وہ تقریباً 1 کروڑ یونٹس کی کمی ہے. اور وہ اس میں 2/3 جو ہے وہ دیہی علاقے کے اندر ہے، اور 1/3 جو ہے وہ شہری علاقے کے اندر ہے. تو ہاؤسنگ کو بہت ہم نے ہائی پرائیورٹی دی ہے. پوری ہاؤسنگ پالیسی اناؤنس ہوئی، اس لیے ہم نے پوری ٹیکسٹائل پالیسی اناؤنس کی، ہم نے آئی ٹی پالیسی اناؤنس کی. تو تفصیل کے اندر جا رہے ہیں. اور ایک جو اور پہلو جس کو ہم نے بہت انکریج کرنا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ انویسٹ کریں گے اور اس میں بڑی کمپنیاں یا درمیانی سائز کی کمپنیاں اس میں نوکریاں ہیں، نوجوانوں کو اپنا کاروبار کرنے کی ترغیب دینی ہے. چھوٹے کاروبار جس میں سرمایہ کی بہت زیادہ ضرورت نہیں، لیکن اس کی ٹیکنیکل اسسٹنس، فائنینشیل اسسٹنس کے ساتھ ملا کر نوجوانوں کو اپنے روزگار پیدا کرنے کی بھی، جس طرح ٹورزم کے اندر بے تحاشا اپرچونٹی ہیں. چھوٹے آپ کاروبار شروع کر سکتے ہیں. اور تو اس قسم کی چیزیں جو ہے. لیکن پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ کے اندر آپ نے یہ سنا ہوگا کہ معیشت کی پالیسی کے اندر ہم کہہ رہے ہیں اولین ترجیح یہ پاکستان کے نوجوان ہیں، یہ مستقبل ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہیں، ریاست کی ذمہ داری ہے ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنا. تو میرے خیال میں صرف یہ جو ڈائریکشن کی ہے، جس طریقے سے میاں صاحب کو میٹرو بنانے کا شوق ہے اور موٹر وے بنانے کا شوق ہے، کہ جو شوق ہے وہ بنا دیتے ہیں، وہ موٹر وے بھی بنا دیتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری ترجیح زیادہ جو ہے وہ نوجوانوں کو روزگار دینا ہے. اچھا، یہ کاسمیٹک چیزیں نہیں ہیں ویسے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں. تو کاسمیٹک چیزیں دوسرے اینڈ پہ کی جاتی ہیں، آپ کے مخالفین کرتے ہیں تاکہ اس کا وہ لوگوں پہ امپیکٹ پڑتا ہے، سائیکولوجیکل امپیکٹ پڑتا ہے. لیکن آپ تو لانگ ٹرم اسٹریٹجی پہ بلیو کر رہے ہیں. ایک اور چیز ہے کہ ایک بڑا ایشو ہے یہاں پہ، بہت سیریس ایشو ہے. ایشو یہ ہے کہ عمران خان آئے یہاں پہ، انہوں نے کہا جی کہ میں ایک نیا پاکستان بناؤں گا. جتنا بچہ بچی جو باہر سے گریجویشن کر کے آئے تھے، باہر پڑھتے رہے تھے دوسرے ملکوں میں، وہ واپس آ گئے کہ جی نیا پاکستان بن گیا. شاید وہ نیا پاکستان کیا ابھی بنے گا؟ کیونکہ وہ بچہ بچی فرسٹریٹ ہو کے واپس نہیں جانا چاہیے. سیکنڈلی، رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب از اے سیریس ایشو ان پاکستان. ریزیومے ہوتا ہے یہاں پہ جناب کسی اور چیز کا. یہ جو پی آئی اے کے ایگزیکٹو آفیسر ہے مشرف، جو پی آئی اے کے کرتا دھرتا ہے آج کل، آپ پی آئی اے کو ڈیل بھی کرتے ہیں کمیٹی میں، ان کا جناب یہاں پہ ریزیومے جو ہے کچھ اور ہے، لیکن ہی از دا ایگزیکٹو آفیسر. آئی ایم گیونگ یو ایگزامپل. اسی طرح کئی لوگ ہیں، کسی کا چاچا ماما ہے اس کو لگا دیا، اوبلائج کر دیا. وہ ان کو کیسے ہاؤ ول یو گیٹ؟ پہلی بات جو کی نا آپ نے وہ یہ تو آپ کو میں کیا بتاؤں، آپ نے میرے بالکل دل کی بات کر دی. مجھ سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں یار ایسی فرسٹ کلاس بہترین زندگی تھی، 70 لاکھ روپے مہینے کے کماتے تھے، کتنا دھکے کھانے کے لیے آ گئے. اس کی بنیادی وجہ تو یہ تھی، میں نے کہا عمران خان نہیں ہوتا تو میں اس وقت سیاست کے اندر نہیں ہوتا. ایک لیڈر تھا، خلوص تھا، بار بار وہ مجھے بولتا رہا اسد پاکستان کو تمہاری ضرورت ہے، پاکستان کو تمہاری ضرورت ہے. میں نے کہا جی چلو، اس ملک نے اتنا دیا، اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے کہ جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ دیا ہے، چلو یہ کام کرتے ہیں. لیکن جو میری اس میں ذاتی غرض تھی نا، وہ ذاتی غرض یہ میری تھی کہ میرے 2 بیٹے ہیں اور میری شدید خواہش تھی کہ یہ میرے بچے جو ہیں اپنی مرضی سے، خوشی سے پاکستان میں رہیں. کیونکہ آپ کو پتا ہے ہمارے جو سوشل سرکل ہے اس کے اندر تو تقریباً سب باہر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اور ان میں سے میرے خیال 10 میں سے 7 یا 8 واپس نہیں آتے کیونکہ مواقع نہیں ملتے. تو یہ تو بالکل ہی میرے دل کے قریب آپ نے بات کی ہے. آپ ان پاکستانیوں کو جو اوورسیز بیٹھے ہوئے ایک اچھا کام کرنے کا ماحول دیں، وہ بہت بڑی فائنینشیل سیکریفائس بھی دینے کو تیار ہے. یہ پشاور کا جو لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل ہے اس کے اندر درجن سے زیادہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ امریکہ میں، لندن میں جو کام کرتے تھے وہ چھوڑ کے واپس آ گئے، کیونکہ ایک صاف ستھرا ماحول مل رہا ہے، ایک میرٹ بیس سسٹم مل رہا ہے وہاں پر. تو یہ تو بالکل صحیح بات ہے. اچھا، اس کے لیے جو آپ نے دوسری بات کی تو ظاہر ہے جی، جہاں پہ میرٹ ہی نہیں ہوگا، جہاں پہ بھرتیاں آپ سیاست کے لیے کریں گے، لیکن وہ کیوں کرتے ہیں، عمران خان نے کیوں نہیں کی اور وہ کیوں کرتے ہیں. پورا سیاست کا مقصد کیا ہے؟ پورا سیاست کا مقصد یہ ہے کہ آپ اقتدار میں آئیں گے اور اس کے بعد آپ ایک پیٹرنیج نیٹ ورک بنائیں گے اوپر سے لے کے نیچے تک، جس کے اندر آپ سب سے زیادہ پیسہ آپ نے بنانا ہے، پھر اس کے بعد جو آپ کے نیچے انہوں نے پیسہ بنانا ہے. اس لیے آپ نے اداروں کو قابو کرنا ہے. اداروں کو قابو کرنا ہے کیونکہ پیسہ انہی اداروں کے ذریعے آ رہا ہے.
تو ان سے آپ نے پیسہ کمانا بھی ہے, انہی کے ذریعے آپ نے اپنی چوری چھپانی بھی ہے, تو ظاہر ہے آپ تو اس بندے کو لگائیں گے نا جو آپ کی چوری سب سے اچھی کرا سکے. کماؤ پوتا ہوگا. بالکل, آپ اس لیے تھوڑی لگائیں گے جو پی آئی اے کو بہتر کر سکے, ٹھیک ہے. اور اسی حالات کے اندر کہ ان کی اپنی ساری دنیا کے اندر سٹیل ملیں وہ کہتے ہیں ہم کامیابی سے چلاتے ہیں, بلکہ سونے کی انڈے دیتے ہیں. ہمارے تو سٹیل مل جدھر ہاتھ لگاتے ہیں وہاں پہ سونا اگلنا شروع کرتے ہیں, لیکن پاکستان کی سٹیل مل بند پڑی ہوئی ہے. ان کو پورے پاکستان میں کوئی بندہ نہیں ملا کہ میں آپ کو بتاؤں یہ آفیشیل آن ریکارڈ ڈسکشن, میں چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی قائمہ کمیٹی صنعت کا پرائیویٹائزیشن کمیشن چیئرمین سے میں نے پوچھا کہ جی آپ یہ بتائیں کہ یہ بورڈ آف ڈائریکٹرز آپ مجھے دکھا رہے ہیں سٹیل مل کے, کیا آپ کے خیال میں یہ سٹیل مل کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں کر سکتے. میں نے کہا کیوں نہیں ٹھیک بندے لگاتے؟ کہتے کوئی اچھا آدمی ہمارے ساتھ کام نہیں کرنے کو تیار ہے. اب آپ فیصلہ کریں کہ اچھے لوگ کیوں نہیں ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار. ٹھیک ہے, سو مطلب کہ وہ چینجز تو آپ نے بالکل دوز آر آن دا کارڈز, رائٹ؟ وہ ہم نے کر کے دکھائی ہے نا جی, تو خیبر پختونخوا کے اندر ابھی عمران خان نے کر کے دکھائی ہے, اب وفاق کے اندر وہ کرنی ہے, وہی فارمولا یہاں پہ استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایک آخری چیز بتا دیں مجھے, آپ یعنی کہا جی میں 1 سال ہم لوگ دیں گے اور 1 سال میں آپ کو ویزیبل چینجز نظر آ جائیں گے, ٹھیک ہے, صحیح ڈائریکشن میں چلنا, صحیح ڈائریکشن میں چلنا. سپوزڈلی عمران خان وزیر اعظم نہیں بنتے, آپ اپوزیشن میں بیٹھیں گے؟ ظاہر ہے جو جمہوری نظام ہے اس جمہوری نظام کے ساتھ تو ہم بالکل چلیں گے. جو ہماری مرضی کا تو نہیں ہو سکتا کہ اگر ہماری مرضی کا ووٹ نہیں پڑا تو ہم اس سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو میں آج کل ہر اپنے حلقے کے اندر جو سپیچ کرتا ہوں وہاں پہ بولتا ہوں, اور میں ہر ایک وہ نوجوان ہوتے ہیں میں ان سے بولتا ہوں ویڈیو سنبھال کے رکھنا تاکہ اسد عمر کو چھپنے کی جگہ نہ ملے. اگر جیسا کہ لگ رہا ہے انشاءاللہ تعالی تحریک انصاف کی حکومت ہوئی, عمران خان جو ہے وہ پرائم منسٹر ہوئے اور میں بھی الیکٹ ہو کے آیا ہوا, اگر 1 سال کے اندر میں اپنے حلقے کے اندر لوگوں کے جو بنیادی مسئلے ہیں اس کے اندر واضح تبدیلی نہ دکھا سکوں نا, تو میں نے ریزائن کرنا ہے اور میں نے چلے جانا ہے گھر, کیونکہ ہم تو اس لیے آئے تھے کہ بہتری کر سکیں, اور اگر اب بھی بہتری نہیں کر سکتے تو لانا تو ایسی سیاست کی ایم این اے منسٹر بننے کا فائدہ کیا ہے. کسی پارٹی کے ساتھ میں میجر 2 پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر رہا ہوں, نون لیگ اینڈ پیپلز پارٹی, اس کے ساتھ آپ کا اتحاد ہو سکتا ہے فار دا الیکشن؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی, بالکل واضح. کم سے کم میں اور عمران خان تو بالکل 2 ٹوک بات کرتے رہے. میں نے پہلے کہا ہوا ہے اگر عمران خان صاحب کو اتحاد کریں گے پیپلز پارٹی کے ساتھ, آصف زرداری کے ساتھ, تو میں تو ان سے بولوں گا, اجازت دوں گا کہ جی آپ نے کہا تھا مدد کرنے کے لیے, لیکن اس لیے تو ہم یہاں پر نہیں آئے تھے. اور عمران خان صاحب نے 2 دفعہ بھی پچھلے 1-2 ہفتے کے اندر کہا ہے کہ اس سے بہتر تو ہوگا پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس کرنے سے تو بہتر ہوگا کہ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. موسٹ ویلکم, لیکن ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ تعالیٰ, ان کے بغیر گورنمنٹ بنائیں گے. 100+ انشاءاللہ تعالیٰ, انشاءاللہ. 116 112 وہ آج کل جو رینج ہے وہ میں سنتا ہوں, سب سے کم میں نے جو سنا ہے وہ 93 سنا ہے, کوئی 116 112 132 تک میں نے میکسیمم سنا ہے. میرا میجک نمبر ہے 100. اگر پی ٹی آئی اپنے بلے پہ کراس کرتی ہے گورنمنٹ پی ٹی آئی کی, بغیر نون اور پیپلز پارٹی. So GDA and GEF and all these parties, ان کے ساتھ آپ ملنا پسند کریں گے. بلوچستان کے اندر, سندھ کے اندر, انڈیپینڈنٹ پی ایم ایل کیو ہے, انڈیپینڈنٹس ملا کے 100 کراس نمبر کرتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جو کریں گے, انشاءاللہ تعالیٰ جس طریقے سے چل رہے ہیں معاملات, اور اس سے بہتری آئے گی. تھینک یو ویری مچ ونس اگین جی, بہت بہت شکریہ جی. میں اس پہ کوئی کنکلوڈنگ ریمارکس نہیں دے سکتا جی, آپ کے سامنے سب چیزیں بیان کر دی. میرے خیال میں اس سے بہتر طریقے سے نہیں بیان کر سکتے تھے اسد عمر ساری باتیں. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.